کتنے بولو ایک کتنے ہندو اللہ ایک مانتے ہیں جب تم کہتے ہو اللہ ایک ہے تو ان کی دل آزاری نہیں ہوتی میں نے جواب دو جی نہیں دل صرف تسی رکھی ہے انہوں کو نہیں رکھی ہے نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے پیروں کی حقیقت کھول کے بیان کریں تو تمہاری دل آزاری ہو جاتی ہے تم سیدہ کے متعلق جو مرضی بکواس کرو ہماری دل آزاری نہیں ہوتی اگر کوئی ذاکر مولوی خطیب منبر میں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی اور ابو بکر نے حق نہیں دیا کہہ دے کوئی ذاکر مولوی کہہ دے تو بندے کیا کہتے دل آزاری کرتی دل آزاری کرتی دل آزاری کرتی حالانکہ یہ پڑھا بھی تیری کتابوں سے جاتا ہے ہم بات کریں تو دل آزاری ہے تیرا مولوی اگر کہہ دے محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے پہ گئی وہ غلطی پہ تھی میں جواب چاہتا ہوں نا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا تمہارا مولوی کہتے علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی بولو غیرت والے بندے مذہب شیعہ غیرت کا نام ہے تمہارا مولوی کہتے علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی تو کوئی گستاخی نہیں دسو مینوں جواب دو اسی ویچنا ہی چاہتے امت دا چورن بھائی ہمیں قبلہ نے نام لے لیا تو میں بتا دیتا ہوں یہ بات ڈاکٹر اسرار نے کی اس کے بعد اور بھی مولویوں نے کی اب یہ نئی بات مولوی اشرف آصف جلالی خبیث النسل غلط الثنا حرام زادہ کیونکہ اہل بیت کو حلالی نہیں بھونکتا حرامی بھونکتا نہیں میرا سوال ہے ہر غیرت مند مسلمان سے ذرا 2 منٹ کے لیے میں تیری ضمیر کی عدالت میں فدق کا مقدمہ رکھتا ہوں فیصلہ تو کر کہ فدق کے مقابلے میں مقدمے میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے نہیں جان چھوٹے گی مولوی تیری چھڑوانا بھی جائے تو نہیں چھوٹے گی تو نے کہا ہے محمد کی بیٹی نعوذ باللہ نقل کفر نہ غلطی پہ تھی تیرے بڑے تیری کتابوں میں لکھتے ہیں محمد کی بیٹی کو مسئلے کا نہیں پتا تھا میں جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا جس بندے نے 40 اور چاچا جی باپے مسالہ دین دیا اکل ہوئے تے سوچا ہی سوچا نہ ہوئے تے اکل ہوئے تے سوچا ہی سوچا نہ ہوئے تے کون ہے زہرا جس کی ماں معصومہ جس کا باپ معصوم صرف معصوم نہیں سید المعصوم سید الانبیاء جس کا شوہر معصوم جس کے بیٹے معصوم جس مسئلے کا پتہ 40 سال بعد کلمہ پڑھنے والے کو تھا اس مسئلے کا علم بطول کو کیوں نہیں تھا سلطانی صاحب 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا نبی کی چھوڑ کے نس گیا کافر ہو گیا دوبارہ کلمہ نس پڑھا کافر کا عمر کا نانا کافر کا امام کا نانا کافر کا کافر کا جنہوں نے پکا نبی اسلام
کا نام کافر ہے. اے آل محمد اولاد جس کا نام محمد بے شک بے شک بے شک بے شک. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ. کو دیکھ کر پوری توجہ آخری جملہ منبر کے بلالوی صاحب کے حوالے کیے دیتا ہوں. لیکن میں جناب زہرا کا مقدمہ ہر باضمیر بندے کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر غیرت مند بندہ سوچے صحیح کہ اسلام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. ہسٹری آف اسلام پڑھ لینا بہت آسان ہے, ہسٹری آف اسلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہی تو ہم 1400 سال سے اسی بات پہ تو ماتم کر رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ تھرڈ کلاس کافروں کو تم نے فرسٹ کلاس مسلمان مان لیا. جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی, جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا, انہیں تم آل محمد کے مقابلے میں ہیرو سمجھتے ہو. جن کی بلدیتیں مشکوک تھی انہیں علی کے مقابلے میں لاتے ہو. سوال بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے سارے والا ہاتھ اٹھا کے حیدری. مولوی اشرف حسن جلالی کہتے ہیں کہ محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے گئی ضرور, لیکن وہ خطا پر تھی. لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت کرو. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ سب سے بڑی توہین ہے جو پاکستان میں کی گئی ہے. تسی چپ بھی رہو تو میں بولنا. اور اگلی بات یہ ہے کہ علماء اہل سنت, بھلا ہو اہل سنت کے علماء کا, جو اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, وہ جتنے بھی ہیں ہم انہیں سلام کرتے. پہلے نمبر پہ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اشرف آصف جلالی سنی نہیں. ہاں جتنے بندے بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو, اشرف آصف جلالی نامی مولوی سنی نہیں. اس نے سنیوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. وہ بیسیکلی ناصبی ہے اور خارجی ہے. اشرف آصف جلالی بچت ہے ان لوگوں کی جو ممبروں پہ علی کو گالیاں دیتے تھے. یہ اس حرام ذاتوں کی نسل میں سے ہے. میں نے پڑھن دے یار تیری مہربانی. ان حرام ذاتوں کی نسل سے ہے جو شام سے جو تحریک چلی تھی اور علی کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا. جتنے سنی بھائی بیٹھے ہو سن لو, اشرف آصف جلالی سنی نہیں. دوسرے نمبر پہ علماء کے فتاوے آ چکے ہیں کہ اشرف آصف جلالی مرتد ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے جی؟ مولوی کی بیوی مولوی پر حرام ہو چکی ہے. وہ جہاں جائے نکاح کر سکتی ہے. میں نکاح دا آکھیا حلالے دا نہیں. کیونکہ مولوی صاحب دے ایک پیر صاحب ایسے بھی نے جنہ دے مرید ہے. میں اس پیر دا نام نہیں لینا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ گل ہور کھلے. یہ تو جدو مینوں عدالت چ بلائے گا تو میں ادو نہ لواں گا. مولوی صاحب دے پیر ایک یہو جی بھی گئے نے جہے کہلاندے حافظ الحدیث نے. انہاں کول بندہ آیا حلالہ کر دو, انہاں زنانی واپس کوئی نہیں کی. اور میں ادھروں ادھر آیا, میں چوکھا جاننا. اینا اینو مولوی نو دی ماں نہیں جانتی جنہ میں جاننا. میں دے سارے کرتوت جاننا. اس مولوی کی بیوی اس پہ حرام ہو چکی ہے. یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. یہ مرتد ہو گیا ہے. کیا ہو گیا جی؟ مرتد, جس کی معافی قبول نہیں ہوتی. اس نے جناب سیدہ کی توہین نہیں کی. جو بندہ کہتا ہے اس نے صرف جناب سیدہ کی توہین کی ہے وہ غلط کہتا ہے. مولوی اشرف آصف جلالی نے سیدہ کے خلاف بکواس کر کے قرآن کی بھی توہین کی ہے, مصطفیٰ کی بھی توہین کی. کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل
اہل البیت ویطہرکم. اس آیت کی روح سے جناب سیدہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے رجز کو اللہ نے جن سے دور رکھا. کوئی بھی رجز ان کے قریب آ سکتا. اگر بطول جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ ہے رجز. سیدہ جھوٹ نہیں بول سکتی, بھول نہیں سکتی, غلطی نہیں کر سکتی, کیونکہ آیت تطہیر گواہ ہے. اگلی آیت کا سہارا لوں, سن کے مومن ڈھرے منافق جلے. آیت مباہلہ کی روح سے سیدہ ہے صدیقۃ الکبریٰ. جو یہ عقیدہ رکھے کہ سیدہ غلطی پر تھی وہ آیت مباہلہ کا منکر ہے. جو آیت مباہلہ کا منکر ہے وہ لعنتی ہے, وہ کافر نہیں, وہ مرتد ہے. کہاں گئے دیواروں پہ لکھنے والے کافر کافر شیعہ کافر؟ پوچھا جاتا تھا جی کیوں؟ یہ قرآن کو نہیں مانتے. اب تمہارا باپ آیت کا منکر ہے, ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر. کہاں گئے غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے؟ اب جان قربان کرو نا, جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی توہین کی گئی ہے. بطول کو غلطی پر کہنے والا اپنی ماں کی غلطی بتا رہا. کہتے ہیں فدق کے معاملے میں سیدہ غلطی پہ تھی, نعوذ باللہ. لیجئے تقریر ختم, منبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. یہ معاملہ ہے کیا تھا؟ فدق وہ جاگیر تھی جو 7 ہجری میں اللہ کے نبی کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے یہودیوں نے نبی کو عطا کی تھی. نبی نے یہودیوں سے جاگیر فدق لی تھی, انہوں نے دی تھی. اللہ نے آیت نازل کی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اے میرا نبی زہرا کو اس کا حق دے دے. بلا عدالت میں, ثابت نہ کروں تو میری سزا موت ہے. قربا سے مراد جناب سیدہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اے نبی زہرا کو اس کا حق دے دے. نبی نے تیری اپنی کتابیں گوائیں, کتابوں کے ڈھیر لگا دوں گا. نبی نے کاغذ قلم منگوا کر سیدہ کو فدق لکھ کر دیا, اور تیری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہی لکھا ہوا تھا جسے لے کے محمد کی بیٹی دربار میں گئی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم نازل